بہت پیارے اور بہت نایاب ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کا دفاع کرتے ہیں اور آپ کو علم بھی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے دل سے الحمدللہ رب العالمین کہا، اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 30 برائیاں معاف کر دی جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے، خدا کے کمال ذات کی کوئی حدود انتہا مقرر نہیں، نہ خدا کے لیے کوئی مدت ہے، نہ عقلیں اس کی حقیقت کو پا سکتی ہیں، نہ فکر کی گہرائیاں اس کی تہہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اور فرمایا، جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں گے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کے کام کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود لینا چاہتا ہے۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہیں کہ اگر تم بات کرتے ہو تو وہ سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ ہمیشہ وہی بلندیوں پر ہوتے ہیں جو خود سے پہلے دوسروں کا سوچتے ہیں۔ ہم کو مالی کی مشقت کا برہم رکھنا تھا، سو جہاں کوئی بھی نہ مہکا وہاں ہم مہکے۔ پوچھا حال شہر کا تو سر جھکا کے کہا، لوگ تو زندہ ہیں ضمیروں کا پتہ نہیں۔ کبھی کبھی کسی سے مانگ کے لینے والے 3-4 گھنٹے اتنی خوشی نہیں دیتے جتنی خوشی بغیر مانگے ملنے والے 3-4 منٹ دے جاتے ہیں۔ یعنی بات گھنٹوں یا منٹوں کی نہیں ہوتی، ان میں ملنے والی اہمیت کی ہوتی ہے۔ حسرتوں کی پناہ گاہوں میں کیا ٹھکانے ہیں سر چھپانے کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اور اتنے نرم بھی نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ اور فرمایا کہ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل عمل کسی مسلمان کو خوش کرنا ہے۔ جتنی ذمہ داری سے لوگ الٹی جوتی کو سیدھا کرتے ہیں، اگر خود کو سیدھا کر لیں تو دنیا جنت بن جائے۔ خیریت نہیں پوچھتا مگر خبر رکھتا ہے، سنا ہے وہ شخص مجھ پر نظر رکھتا ہے۔ کہ الماری کو کھولا تو خط کچھ پرانے نکل آئے، نہ جانے میرے چہرے پہ یہ دانے نکل آئے۔ اور ممکن ہے ہمیں گاؤں بھی پہچان نہ سکے، بہت کم عمر میں ہم کمانے نکل آئے۔ آنکھوں کا پانی اور دل کی کہانی ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ وفاداریاں زوال پر نبھائی جاتی ہیں، عروج پر تو ہر شخص وفادار ہو جاتا ہے۔ تمہارے شہر کی رونق بھی خوب تر ہے، مگر جو میرے گاؤں کی شام ہے وہ تمام ہے۔ قبرستان کو قبرستان نہیں بلکہ شہر محبتوں کا شہر کہنا چاہیے، جہاں قدم قدم پر کسی نہ کسی کی محبت دفن ہے۔ یہ جو مٹی کی ڈھیری لگتی ہے نا، یہ کسی نہ کسی کی جان ہوتی ہے۔ بے زبانوں سے ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ اپنے ٹھیک ہونے کا دکھاوا کریں، زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، چھپانا دوسروں کے ترس کھانے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔
میرے والدین میرا سکون ہیں، یا اللہ میرے اس سکون کو ہمیشہ سلامت رکھنا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ شکریہ میرے اللہ کا جس نے ہر حالات کا سامنا کرنے کی ہمت دی، الحمدللہ۔ زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ اور حسین ترین احساس اپنی اولاد کو پہلی بار اپنی گود میں اٹھانا ہے۔ یا اللہ تمام جوڑوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ مرد عورت کی پچھلی محبتوں میں خارج نہیں ہوتا، وہ کبھی عورت کے دل سے اس کی ماں باپ اور پچھلے رشتے اتارنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ اجازت دیتا ہے، لیکن عورت مرد کے دل میں کوئی محبت رہنے نہیں دیتی یا رکھنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اضحک اللہ سنک، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، آمین۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ اللہ سے باتیں کیا کرو، اداسیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو پیٹھ پر لادو گے تو پیٹھ ٹوٹ جائے گی، ان کو اپنے قدموں تلے ایک پل بنا لو اور ان پر چڑھ کر بلند ہوتے جاؤ۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے دکھ درد جانتا ہے، اللہ تمہیں سن رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ میرا رب راستہ بنا دے گا۔ جو رات کی سیاہی سے گزرتا ہے، دن کا اجالا بھی انہیں ہی ملتا ہے، کسی کو ہدایت کی صورت میں اور کسی کو انعام کی صورت میں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں میں دور لگتا ہوں، میں قریب ہی ہوں اور پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ بے شک وہ مرد ہی کیا جس میں وفا نہ ہو، وہ عورت ہی کیا جس میں حیا نہ ہو، وہ جسم ہی کیا جو پردے میں نہ ہو، وہ نظریں ہی کیا جس میں غیرت نہ ہو۔ یا اللہ پاک، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشات سے بہتر ہیں۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافقت بازی لے جائے، مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوستی کا بھرم صرف وہ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ جو شخص برداشت کرنے کا فن جانتا ہے، وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتا۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مرنے والے اپنی تعریف نہیں سن سکتے۔ کچھ لوگ بہترین کی تلاش میں بہتر کو کھو دیتے ہیں۔ بہترین کی تلاش غلط نہیں، مگر کسی کو رد کر دینا یہ سوچ کر یا کہہ کر کہ ہمیں اس سے بہترین مل جائے گا، انتہائی غلط ہے۔ یاد رکھیے، اگر آج آپ نے کسی کو ٹھکرایا ہے، کل کو کوئی آپ کو بھی ٹھکرائے گا۔ سارے خواب پورے نہیں ہوتے، اور جب پتہ چل جائے کہ کوئی خواب پورا نہیں ہو سکتا تو اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ زندگی میں سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم اس بات کا فیصلہ کرنا چھوڑ کیوں نہیں دیتے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی؟ خدا نے اپنے فیصلوں میں آپ کی رائے طلب ہی کب کی ہے؟ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوفزدہ کرنا سیکھیں۔ یوں ہی رنجشوں میں گزر گئے، کبھی میں خفا کبھی وہ خفا۔ جب دوستی بہت پرانی ہو جائے تو گفتگو کے چنداں ضرورت باقی نہیں رہتی، اور دوست ایک دوسرے کی خاموشی سے بھی لطف اندوز ہو کرتے ہیں۔
انسان بہت خود غرض ہے، جب پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا اور جب نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ فاصلہ کبھی بھی اتنا نہ بڑھے کہ دروازے کھلے ہوں اور آپ کو کھٹکھٹانا پڑے۔ ادھوری باتیں ہمیشہ اذیت کا باعث بنتی ہیں، اس لیے ادھوری باتوں سے مکمل خاموشی زیادہ بہتر ہے۔ میٹھے لوگوں سے مل کر میں نے جانا، کڑوے لوگ اکثر سچے ہوتے ہیں۔ انہی سے سیکھے ہیں اسباب زندگی ہم نے، وہ جن کے پاس سہولت نہیں تھی جینے کی۔ مجھے لوگوں کو نہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر دوستی کا رشتہ نہ بنا ہوتا تو انسان کبھی یقین نہ کر پاتا کہ اجنبی لوگ اپنوں سے بھی زیادہ پیارے ہو سکتے ہیں۔ اوروں میں نقص نکالنا اس کا مشغلہ ٹھہرا، ہم جو آئینہ دکھائیں تو برا مانتے ہیں لوگ۔ ایک بری عورت بے شمار مردوں کو گمراہ کر سکتی ہے، لیکن بے شمار مرد ایک نیک عورت کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ بے شک فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کر سکتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے بنا نہیں سکتی۔ بند مٹھی سے گرتی ہوئی ریت کی مانند بھلا دیا نہ تم نے مجھے ذرا ذرا کر کے۔ کچھ لوگ دل سے ایسے اتر جاتے ہیں کہ پھر وہ نفرت کے قابل بھی نہیں رہتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے، خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور وہاں دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔